دربار ہے، ان کا بیٹا جو جنت کا سردار ہے، مرکزی اس کہانی کا کردار ہے، اس کا ایک بھائی ہے جو علمدار ہے، تم تصور میں مت کر چلو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، الحجت القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا و بجمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ عزیزان محترم ناظرین و سامعین، داستان کربلا کے عنوان سے ہم جستہ کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ جہاں سفاکیت کی ایک داستان رقم کی گئی، وہیں حق و حقانیت کی ایک ایسی زندہ مثال تعمیر کی گئی، حق کو ایسی سربلندی ملی کہ جس نے رہتی دنیا تک حق کو واضح اور روشن کر دیا۔ جہاں جہاں لوگ حق سے تمسک کریں گے، جہاں جہاں لوگ اللہ کی معرفت حاصل کریں گے، جہاں جہاں لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں گے، جہاں کہیں بھی لوگ قرآن مجید کی اعلیٰ اور عرفہ تعلیمات کو عملی جامہ پہنائیں گے، اس کی بنیاد میں انقلاب کربلا ضرور شامل ہے، اس کی بنیاد میں شہدائے کربلا کا خون ہے، اس کی بنیاد میں اسیران خاندان مصطفیٰ کی صحبتیں ہیں، اس کی بنیاد میں ان مخدرات عصمت کے آنسو ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کے اللہ کے دین کو دائمی زندگی دے دی۔ خود تو وہ موت کی چادر اوڑھ کر سو گئے، لیکن اسلام کو ابدی حیات دے گئے۔ گزشتہ پروگرام میں دربار یزید کے کچھ مناظر آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ اگرچہ ان اندوہناک اور دل خراش مناظر کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انسان بیان کرنا شروع ہو تو گھنٹوں وقت لگ جائے، لیکن ہم جستہ کچھ مناظر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جن سے وہ بنیادی نقطہ واضح کرنا ہے کہ حکمرانوں کے لیے اسلام کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ اسلام کو ایز اے ٹول استعمال کرتے تھے اپنے اقتدار کو حاصل کرنے اور اقتدار کو طول دینے کے لیے، اور ان کے اقتدار کا مقصد اپنے ذاتی خواہشات اور ذاتی شہوات کو روبہ عمل لانا تھا۔ بے شک اس کے لیے کسی کا گھر اجاڑ دیا جائے، بے شک اس کے لیے انسانوں کو تہہ تیغ کر دیا جائے، بے شک اس کے لیے قرآن مجید کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا جائے، حتیٰ کہ وہ خاندان، وہ علاقہ، وہ سب کچھ مدینہ و مکہ کی طرح مقدس کیوں نہ ہو، وہ شخصیات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح خدا کی برگزیدہ کیوں نہ ہو، علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح انسانیت کا فخر کیوں نہ ہو، حسن و حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح جوانان جنت کے سردار ہی کیوں نہ ہو۔ چشم فلک نے دیکھا کہ حسین کے وارثان، محمد مصطفیٰ کے وارثان حالت مظلومی میں قید کر کے دربار یزید میں لا دیے گئے، ترک و دیلم کے قیدیوں کی طرح یزید کے سامنے موجود ہیں۔ سر مقدس امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یزید ملعون کی بدتمیزیاں تمام اہل دربار کے سامنے ہیں۔ جب فاسق و فاجر حکمران یہ دعوے کر رہا ہو کہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، نہ کوئی قرآن آیا تھا،
بنو ہاشم نے فقط اقتدار کے لیے یہ ڈھونگ رچایا تھا، تو اس دربار میں بیٹھے ہوئے فاسق طینت افراد بھی جرت حاصل کرتے ہیں، اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ ایک دربار میں ایک اور منظر تاریخ نے قلم بند کیا۔ جناب فاطمہ بنت الحسین، امام حسین علیہ السلام کی ایک دختر، اور یقیناً تاریخ میں یہ بات سنہری الفاظ سے لکھی جائے گی، اور اس قابل ہے کہ ہم اسے اپنی زندگیوں میں روبہ عمل لائیں کہ امام حسین علیہ السلام کے جتنے فرزند تھے آپ نے سب کا نام علی رکھا، اور جتنی بیٹیاں تھیں سب کا نام فاطمہ رکھا۔ یہ آپ کی اپنے والدین سے محبت کی دلیل ہے، اور ان اسماء مبارکہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ فاطمہ بنت الحسین، امام حسین علیہ السلام کی بیٹی، دربار یزید میں ایک شامی اٹھتا ہے اور یزید سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اور اپنے ہاتھ سے اس بچی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یا امیر حبلی حاضہ الجاریہ، کہ اے امیر یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے۔ کتنی جرت، اسلام کی تعلیمات میں کتنی آفت کہ دختر پیغمبر کو ایک ملعون انسان کنیزی میں لے رہا ہے، حالانکہ غلام و کنیز انہیں بنایا جاتا ہے کہ جب کفار کے ساتھ جنگ ہو اور جو کفار کے قیدی ہوں انہیں کنیزی اور غلامی کا منصب ہوتا ہے، ان کے لیے غلامی اور کنیزی کا احکامات ہیں۔ اگرچہ اسلام نے وہاں بھی بہت خوبصورت تعلیمات دیں۔ جب بدر میں مشرکین مکہ قید ہو کر آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غلام نہیں بنایا، آپ چاہتے تھے کہ انہیں آزاد کرتے ہیں۔ کچھ بوڑھے تھے، کہا یہ بوڑھے انہیں آزاد کر دو، بیمار تھے یہ بیمار ہیں انہیں آزاد کر دو، یہ بچے ہیں انہیں آزاد کر دو۔ جو بچے، کہا کچھ جانتے ہو، پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، ہمارے کچھ لوگوں کو علم دے دو، انہیں پڑھنا لکھنا سکھا دو، آزاد ہو جاؤ۔ مقصد قید کرنا، غلامی دینا نہ تھا، مقصد آزادی دینا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا تھا کہ دشمن کے افراد کو قید کرو اور قید کرنے کے بعد غلام بنا لو۔ تو یہ میں اگر کہوں کہ 61 ہجری میں کامل طور پر سابقہ جاہلیت پلٹ آئی تھی تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ جب اس نے کہا نا کہ یا امیر حبلی حاضہ الجاریہ، کہ امیر یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے، وہ بچی دوڑ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تمام پریشان خواتین کی تنہا امیدگاہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے دامن میں آ کے پناہ لیتی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ اس بچی کو اپنے سینے سے لگاتی ہیں۔ وہ گستاخ پھر اپنا مطالبہ دہراتا ہے کہ یا امیر حبلی حاضہ الجاریہ، اے امیر یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے۔ اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ملعون یہ کام قطعا نہیں ہو سکتا۔ یزید غرور و تکبر کے لہجے میں کہتا ہے کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں، کیونکہ میں مسند اقتدار پر ہوں۔ بزوم خود وہ اپنے آپ کو خلافت رسول اللہ پر سمجھتا تھا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں تکبر و نخوت و غرور کے ساتھ تو یہ کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھ شریعت مصطفیٰ میں رہتے ہوئے تو یہ نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک ہی مرحلہ ایسا ہے جس میں تو یہ کام کر سکتا ہے، وہ یہ کہ میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دے، اسلام کے دائرے سے باہر نکل جا۔ اب ان فاسق و فاجر حکمرانوں کی ساری حکومت اسلام کے بل بوتے پر تھی، اسلام کو بطور ڈھال استعمال کیا جا رہا تھا، اپنی مطلب براری کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اگر اسلام کو دیکھا جائے تو میں انہیں کنیز نہیں بنا سکتا، کنیز کے طور پر نہیں دے سکتا، اس کے بعد پھر اس شامی نے اپنا مطالبہ دہرایا تو یزید نے اسے ڈانٹ دیا۔ یہ منظر بڑا اندوہناک تھا، بہت دکھ دینے والا تھا، مصائب سے پر تھا۔ ابھی ایک منظر نہیں ہٹا کہ یزید نے ایک اور قدم آگے بڑھایا۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے مخاطب ہوا، جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کچھ سوالات کیے، قدم بقدم اپنی جرت میں آگے بڑھتا گیا۔ جب یہ معاملات آگے بڑھے تو اسی دربار میں ملک روم کا سفیر تھا، اس نے سوال کیا کہ یزید یہ جن کے بارے میں تو اتنا اہانت آمیز سلوک کر رہا ہے یہ کون افراد ہیں؟
یزید نے کہا تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں جیسے چاہوں کروں۔ کہا نہیں تو بتا تو صحیح، تاکہ جب میں اپنے ملک میں واپس جاؤں تو انہیں بتا سکوں کہ جہاں میں بطور سفیر متعین ہو کر گیا تھا وہاں بادشاہ مملکت کے کچھ مخالفین تھے، انہیں اس انداز سے دربار میں لایا گیا۔ وہ مخالفین اس سطح کے افراد تھے۔ یزید نے انہیں بتایا کہ یہ سر جو ہے یہ محمد مصطفیٰ کے بیٹے کا سر ہے، یہ علی مرتضیٰ کے بیٹے کا سر ہے، یہ فاطمۃ الزہرا کے بیٹے کا سر ہے۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو کہا یہ فاطمۃ الزہرا کون ہیں؟ کہا یہ رسول خدا کی دختر ہیں۔ سفیر روم تڑپ گیا اور کہنے لگا کتنی بدبخت قوم ہے تم، کتنی بری قوم ہو، اپنے رسول کی اولاد کو قتل کرتے ہو۔ مختصراً یہ کہ کچھ مکالموں کا تبادلہ ہوا اور یزید نے سفیر روم کے قتل کا حکم دے دیا۔ اب یہیں سوچئے کہ اسلام شرط نہیں ہے، آداب سفارت میں یہ بات شامل ہے کہ اگر دشمن کا بھی سفیر ہو تو اس کا اکرام کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ جب کوئی شخص کسی ملک کا سفیر بن کے کسی ملک میں آتا ہے تو وہ اس ملک کی پناہ میں آتا ہے، امان میں آتا ہے۔ اس کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ یہ ایک میثاق سفارت ہے جو کفار کے درمیان بھی تھا، لیکن یزید ان اقدار سے بھی عاری تھا۔ جس وقت سفیر روم کے قتل کا فرمان جاری کر دیا تو اس لمحے سفیر روم نے ایک بات کی، کہا میں یہ بات خواب میں دیکھ چکا ہوں، یہ منظر بھی مجھے معلوم ہے، اور میں نے تمہارے نبی کی زیارت بھی کی ہے، اس کا کلمہ بھی پڑھ چکا ہوں۔ یہ سفیر روم قتل کر دیا گیا، یعنی ملوکیت کے ہاتھوں سفارت بھی قتل ہو گئی۔ ہاں، وہ ہاتھ اسی طرح جرأت کرتے ہیں کہ جو سفیر حسین کو امن نہ دے سکیں، وہ سفیر روم کو امن کہاں سے دیں گے؟ ایک اور منظر دربار یزید کا، ایک مرحلہ آتا ہے ایک ہی رسی سے تمام گلے بندھے ہوئے ہیں، بزرگ خواتین اور بچی ہیں، تمام کے گلے ایک رسی میں۔ انہی میں ایک 4 سال کی بچی سکینہ بنت الحسین، جو اپنے کم سنی کے اعتبار سے، اپنے قد کے چھوٹا ہونے کے حوالے سے اس رسی میں کبھی لٹکتے ہوئے ایک پاؤں اٹھاتی ہے، کبھی دوسرا پاؤں اٹھاتی ہے۔ یہ تمام اذیتناک منظر دیکھے جا رہے ہیں اور کوئی خانوادہ رسول پر رحم نہیں کرتا۔ کون کون سے منظر بیان ہوں، کون کون سے ظلم بیان ہوں۔ ظلم و بربریت کی ایک داستان تھی جو بنو امیہ کے بدماشوں کے ہاتھوں لکھی گئی۔ صبر و استقامت و حق پرستی کا ایک عملی قرآن تھا جو اہل بیت رسول کے کردار سے لکھا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے میں خطبہ پیش کروں جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دربار یزید میں دیا۔ اس کے ہمہ قسمی سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ خطبہ اپنے مضمرات میں اس قابل ہے کہ اس کے نکات پر بحث کی جائے، اس کے نکات کو بیان کیا جائے، اس کے نکات کو اپنے ذہن و قلب میں جگہ دی جائے، ان نکات پر عمل کیا جائے، ان نکات پر ہم اپنی عملی زندگی استوار کریں۔ دربار یزید میں جناب زینب سلام اللہ علیہ خطبہ دے رہی ہیں۔ ایک منظر ہے، یزید سامنے، یزید کے درباری سامنے، عقیلہ بنو ہاشم
عالمہ غیر معلمہ، علی کی علی بیٹی، فاطمہ کی شیر دل بیٹی، شریکۃ الحسین، زمانے کے بدترین شخص کے سامنے، ایسا شخص کہ جس سے ارذل و کمتر دنیا میں کوئی شخص نہ ہو، آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام سے کیا، اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ جنہوں نے برا کام کیا ان کا انجام بھی برا ہوگا، انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ روم کی آیت نمبر 10 تھی، جس کے بعد آپ نے اپنی گفتگو شروع کی اور فرماتی ہیں کہ اے یزید، اب جب کہ تو اپنے گمان کے مطابق ہمارے اوپر ہر قسم کی ظلم اور سختی کیے ہوئے ہے، زمین و آسمان کے راستوں پر ہم پر بند کر چکا ہے، نہ ہمارے لیے کوئی راہ چھوڑی ہے، نہ زندگی کی کوئی روش ہمارے لیے چھوڑی ہے، اور ہمیں قیدیوں کی مانند پھرا رہا ہے۔ اس سے تو یہی سمجھ لیا جا سکتا ہے کہ خدا نے تجھے عزت دی اور ہمیں ذلیل کیا اور تمہیں کامیابی عطا کی جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو۔ یہ کامیابی اس لیے ہے کہ خدا کے نزدیک تو بڑا باآبرو ہے۔ کیا تو اس ظلم پر تکبر کر رہا ہے اور اکڑ اکڑ کر چل رہا ہے؟ ادھر تکبر اور خود پسندی کی بنا پر مختلف سمتوں میں ناز و نازش سے دیکھ رہا ہے۔ دنیا نے تیری طرف رخ کر لیا ہے اور اس نے تمہارے کاموں کو تمہارے لیے سنوار دیا ہے اور ہماری حکومت کو تمہارے ساتھ مختص کر دیا ہے۔ اس میں آپ نے بتایا کہ حکومت ہمارا حق تھا، یہ دنیا کی شیطانیت تھی کہ اسے تمہارے دامن میں ڈال دیا۔ اے یزید، یہ سب کام کر مگر آہستہ آہستہ، ٹھہر ٹھہر کر۔ کیا تو نے خدا کا یہ قول فراموش کر دیا جو اس نے فرمایا ہے کہ جو لوگ کافر ہو گئے انہیں گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جو انہیں مہلت اور ڈھیل دیتے ہیں وہ انہی کے لیے بہتر ہے؟ کیا ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دی ہے کہ وہ اپنی ظلم و بربریت کو مزید بڑھائیں؟ نہیں، ہم نے اس لیے ڈھیل دی ہے کہ ہم ان کا اور امتحان لیں اور وہ اپنے گناہوں میں مزید اضافہ کر لیں اور ان کے لیے آخرکار توبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اے ہمارے نانا کے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا یہی انصاف ہے کہ تیری عورتیں اور کنیزیں تو پردے میں ہوں لیکن رسول اللہ کی بیٹیاں قید کر کے شہر بہ شہر پھرائی جائیں، ان کی حتق حرمت ہو، ان کے چہرے سے پردے ہٹا دیے جائیں، لوگوں کی نگاہیں ان کے مقدس چہروں پر پڑیں، دور و نزدیک سے شریف اور کمینے لوگ ان کا نظارہ کریں، جبکہ ان کے ساتھ ان کے مرد بھی نہ ہوں، نہ کوئی مدد کرنے والا ہو اور نہ کوئی حفاظت کرنے والا ہو۔ ہمدردی اور دل سوزی کی امید تو اس شخص سے ہوتی ہے جو کوئی اپنا ہو، تو جیسے شخص سے یہ امیدیں نہیں کی جا سکتی۔ جس کی ماں نے پاک باز لوگوں کا کلیجہ چبایا ہو اس سے بھلائی کی امید نہیں ہو سکتی۔ جس کا گوشت شہیدوں کا گوشت سے اگا ہو، اس قسم کا شخص دنیا سے قطعاً اچھائی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ جو ہمیں دشمنی کی نگاہوں سے دیکھتا ہو، یزید، اس قدر عظیم گناہ کو تو گناہ ہی شمار نہیں کرتا اور خود کو اس کبھی کارنامے اور ناپسندیدہ کردار ادا کرنے پر بھی غلط کار نہیں سمجھتا، بلکہ اپنے کافر بزرگوں پر فخر و مباحت کرتا ہے، ان کے یہاں پر موجود نہ ہونے کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں خطاب کرتا ہے کہ آؤ دیکھو کہ میں نے تمہارا بدر و احد کا بدلہ لے لیا۔ اگر تم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو کتنے خوش ہوتے۔ اے یزید، تو جوانان جنت کے سردار ابا عبداللہ الحسین کے ہونٹوں پر ایک چھڑی مار رہا ہے، ان کی بے ادبی کر رہا ہے۔ ایسا کیوں نہ کرے اور کیوں نہ کہے، کیونکہ تو نے ہمارے زخموں کو ناسور میں بدل دیا ہے اور محمد مصطفیٰ کی ذریت اور آل عبد المطلب سے روئے زمین کے جو روشن ستارے تھے، جو چمکتے ہوئے چاند تھے، ان کا خون بہا کر تو نے انہیں تہہ تیغ کر دیا ہے، ان کے خاندان کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیا ہے۔ بس ذرا تھوڑا صبر کر، زیادہ دیر نہیں گزرے گی، تو بھی انہی کے ساتھ جا ملے گا اور پھر اس بات کی آرزو کرے گا کہ کاش تیرے ہاتھ شل ہو گئے ہوتے، کاش تیری زبان گنگ ہو گئی ہوتی
اور یہ باتیں تو زبان پر نہ لاتا ہے، ایسے اعمال نہ کرتا۔ علی کی علی بیٹی کا ایک ایک حرف بجلی بن کر یزید اور دربار یزید میں بیٹھے ہر فرد پر گر رہا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ زمانے کی ستم ظریفی ہے، یہ مصائب زمانہ ہیں کہ جس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تجھ جیسے خبیث شخص سے ہم کلام کروں، لیکن یاد رکھ میں تجھے ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں دیتی، البتہ تیرے مصائب و مظالم کے مقابل تجھ کو بہت حقیر سمجھتی ہوں، تیری سخت سے سخت ترین مذمت کرتی ہوں۔ ہائے کیا جائے، آنکھیں آنسوؤں کا سیلاب بہا رہی ہیں، دل جلے جا رہے ہیں۔ آزاد کردہ غلاموں کی اولاد نے پاکیزہ ترین افراد کو قتل کر دیا، ہمارے بدن کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ہمارے پاکیزہ خون کے قطرے تمہارے منہ سے ٹپک رہے ہیں، اور وہ بلا دفن و اکفان پاکیزہ جسم ریگزار کربلا پر ہیں۔ علی کی علی بیٹی نے ایک چیلنج کیا یزید کو کہ یا یزیدو فقد قیدک وسعی سعیک ونصب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، کہ یزید اپنی تمام مکاری کر لے، اپنی تمام چالیں چل لے، اپنی تمام طاقتیں بروئے کر لیا، یاد رکھ تو کبھی بھی ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکے گا، اور ہم پر نزول وحی کی عزت کو دور نہیں کر سکے گا۔ یہ وہ کلام تھا جو بنت رسول اللہ نے دربار یزید میں کیا، اور آج بھی یہ کلام واضح ہے کہ یہ ذکر حسین، یہ ذکر کربلا علی بیٹی کی دعا کا اثر ہے۔ رب کریم ہمیں اس ذکر سے، آپ کی فکر سے استفادہ کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔